کہ آج کل حالت ایسی ہو گئی ہے کہ شادی شدہ خواتین بھی دوسرے مردوں کا ہاتھ پکڑنے لگی. میں نے غور کیا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو وقت نہ دے، شوہر اپنی بیوی کو محبت نہ دے تو ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے. آج کل گھر میں گئے تو موبائل، باہر تھے تب تو یہ بلا میں تھے، گھر میں گئے تو بھی لگے ہوئے ہیں، بیوی کو ٹائم ہی نہیں دیتے. اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بیوی شوہر کے لیے اس وفادار ہستی کا نام ہے کہ جس نے آپ کی خاطر، صرف آپ کی خاطر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں آپ کوئی شک نہیں کر سکتے، شبہ نہیں کر سکتے، آپ کی خاطر اور صرف آپ کی خاطر اپنی بچپن کی سہیلیوں کو چھوڑا، اپنے باپ کا گھر چھوڑا. بڑی بات تو یہ ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو تک چھوڑ دیا آپ کے لیے. اور آپ کتنے بے وفا نکلے کہ اس کو وقت دینے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ موبائل میں ڈوبے ہوئے. کیا قیامت کے دن اس کا حساب نہیں ہوگا؟ میدان محشر میں اس پہ پوچھ نہیں ہوگی؟ ارے تم تو گندی فلمیں دیکھ کر بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے ہو، تم تو گیم کھیل کے بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے ہو، تم تو دوستوں میں بیٹھ کر بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے ہو. اللہ کے رسول نے تو اس صحابی کو منع کر دیا کہ جو نفل نماز رات پر مصلی پہ گزار کر کے پڑھتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رات بھر نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ تو یہ رات کا وقت اپنی بیوی کے لیے دے، یہ تیرے لیے نوافل سے بہتر ہے. حضور نے روک دیا اس نفل پڑھنے والے کو اور یہ کہہ کے روکا، کیا تو مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ سرکار نے یہ کہہ کے روک دیا. اور آج ہم موبائل، فلم، ٹی وی، یہ سب میں بالکل ڈوب چکے ہیں. بعض لوگ اتنے نیک ہیں بیچارے جو کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے راتوں کو فلم بھی دیکھیں، بستر پہ لیٹ کر زنا کے مناظر بھی دیکھیں، پھر فجر کی نماز میں تو اٹھیں گے ہی اٹھیں گے، اور احساس جرم ہے تو تہجد بھی پڑھ لیں گے، دن بھر 5 وقت تو پڑھیں گے. مگر یاد رکھو حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے نام اعمال اللہ ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دے گا. میں اپنے جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، دن کے نیکوکار اور رات کے پاپی بننے والوں سے میری توجہ ہے. دھیان سے سنو، آنکھیں کتنی آوارہ ہوگی. کل کے مسلمان کا کردار یہ تھا کہ اگر کسی کافر کی بیٹی کی آبرو پر بھی سوالیہ نشان کھڑا ہوتا تو مسلمان جان دے کر اس کی آبرو بچاتا. آج محلے کی بیٹیاں ہم سے محفوظ نہ رہی، محلے کی بیٹیاں ہم سے محفوظ نہ رہی، گھر کی بھابیاں محفوظ نہ رہی. گلی سے کوئی سلامتی کے ساتھ گزر جائے اور ہماری نظریں جھکی ہوئی ہو، مسلمانوں کے محلوں کو دیکھ لو، گزرتی ہوئی لڑکیوں پہ فکر کسنا، کمنٹ کرنا، لغویات بکنا، خرافات بکنا، یہ آج مسلم جوانوں کی پہچان ہو چکی ہے. بچیاں اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہی ہیں. اور اب تو سیریلوں نے وہ منحوس دن دکھانا شروع کر دیے کہ کل تک کی لڑکیاں فکرے سن کر کے احتجاج کرتی تھی کہ یہ گندے جملے تیرے پاس رکھ، مجھ سے نہ کہے، لیکن اب سیریلوں کی نحوست کی وجہ سے وہ دن دیکھنے کو مل رہے ہیں. اب فکرے سن کر کے، کمنٹ سن کر کے بچیاں احتجاج کرنے کی بجائے مسکراتی بھی نظر آتی. یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اگر آج ہم نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی تو وہ تباہی مچے گی کہ بچوں کا نام، بچوں کے باپ کا نام بتانا مشکل ہو جائے گا. وہ تباہی مچے گی، اچھی طرح یاد رکھنا. اگر آج ہم نے، بہت ممکن ہے آپ سوچتے ہوں گے ہم تو بیان سننے کے لیے، آپ نے یہ کیا چھیڑ دیا؟ میں نے یہ کیا چھیڑا؟ اسی کو تو اصلاح معاشرہ کہتے. حق کہنے میں اللہ حیا نہیں کرتا، حق کہنے میں اللہ کا رسول حیا نہیں کرتا. جب حق کہنے میں اللہ و رسول حیا نہیں کرتے تو ہم کیوں حیا کریں؟ اگر یہاں اصلاح نہ ہوگی تو اصلاح کہاں ہوگی؟ بولو یہ صورتحال ہے کہ نہیں ہے؟ کل تک مسلم بیٹیوں کی غیرت کا حال کیا تھا؟
ایک مرتبہ ایک بیٹی کو بازار میں دیکھ کر ایک لڑکے نے کہہ دیا تیری آنکھیں کتنی خوبصورت ہے. وہ لڑکی گھر گئی اور آنکھوں کو کاٹ کر نکال کر کے اس کو بھجوا دیا یہ کہہ کر کے کہ جو آنکھیں کسی مرد کو میرے فتنے میں مبتلا کر دے ایسی آنکھیں میں اپنے ماتھے میں دیکھنا پسند نہیں کرتی. مسلم بیٹیوں کی غیرت کا حال یہ تھا اور آج بچیوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ مسلم بیٹیاں دوسروں کا ہاتھ پکڑ کر کے بھاگ رہی ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار صرف ماں باپ ہے. اس کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کے کردار کے سائے میں پالتے تھے، ہماری بیٹیاں پردے کی پابند تھی، ہماری بیٹیاں باحیا تھی، اس وقت تک وہ کسی پر نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی. جب سے ماں نے زنا کے مناظر فلموں میں دیکھتے دیکھتے اپنی بیٹیوں کو دودھ پلانا شروع کیا ہے، اس وقت سے بیٹیوں کی یہ کیفیت پیدا ہو گئی، یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور اے خاتون جنت کی کنیزوں، سنو اسلام کیسا مذہب، اسلام کے ماننے والوں کی شان کیا ہے. لیکن آج کیا ہو گیا؟ نگاہیں آوارہ ہو گئی، آوارہ گردی میں مبتلا ہو گئے، نگاہیں آوارہ کردار بچلن. اور پھر انسان سوچتا ہے چلو یار رات کو زنا کے مناظر دیکھیں گے، دن کو نماز تو پڑھنی، نیکی تو کرنی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگوں کے نامہ اعمال کو قدرت ایسے بکھیر دے گی جیسے ریت کے ذرے بکھرے ہوتے ہیں. بلکہ حضور نے سمجھانے کے لیے صحابہ کو یہ کہا صبح کے وقت ہماری کھڑکیوں سے یا باریک باریک جو ہے وہ سوراخوں سے سورج کی صبح کے ٹائم جو روشنی آتی ہے اس روشنی میں ہمیں کچھ باریک باریک ذرات نظر آتے ہیں، اس کو روزون کہتے ہیں. وہ دھوپ میں صبح کی دھوپ میں، دوپہر کی دھوپ میں یہ منظر نہیں دکھے گا آپ کو، صبح کی دھوپ میں باریک باریک جو سوراخوں سے دھوپ آتی ہے، دیکھنا صبح کو گھر میں آتی ہے، کہیں آتی ہے، باریک 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 ایک دم ذرات نظر آئیں گے. اس کو آپ پکڑ بھی نہیں سکتے، وہ پکڑ میں بھی نہیں آتے اور وہ صرف دھوپ میں نظر آتے ہیں، وہ بھی صبح کی دھوپ میں، اس کو روزون کہتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے قیامت میں جیسے وہ صبح کی دھوپ میں جو ذرے ہیں نا باریک باریک، ایسے لوگوں کی نیکیاں خدا باریک باریک کر کے بکھیر دے گا. قرآن نے اس کو ہباء منصورہ کہا ہے، ہباء منصورہ کہا ہے قرآن نے اس کو. صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا قدرت ان کی نیکیوں کو ایسے بکھیر دے گی جیسے روزون کے باریک ذرات. عرض کی یا رسول اللہ نیکی کیوں بکھیری جائے گی؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ ان کا حال یہ ہوگا جب وہ لوگوں کے سامنے ہوں گے تو نیکیاں کرتے ہوں گے، اور جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو وہ گناہ کرتے ہوں گے. جو تنہائی اور اکیلے میں پاپ کرے اور دن کو نیکی کرے، ایسے نیک لوگوں کی نیکیاں قدرت ذرے ذرے بکھیر دے گی، ان کی نیکیاں قبول نہیں کی جائے گی. اس لیے کہ اللہ نیکی کس کی قبول کرتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ہم اعمال متقیوں کے قبول کرتے ہیں، ہم متقیوں کے اعمال قبول کرتے ہیں. آج اپنا جوان شراب کے اڈے پہ، اپنا جوان جوے کے اڈے پہ، احساس ہی نہیں ہے. دنیا تمہیں مٹانے کے لیے مکمل تیاری کر چکی ہے اور تم ابھی تک کے زنا اور شراب سے باہر نہیں آتے، تم کیرم کلبوں سے باہر نہیں آتے، تم فحش مشاعروں سے باہر نہیں آتے، تم گانے اور غزلوں سے باہر نہیں آتے. جو تمہیں مٹا رہے ہیں تم ان کے طریقے کو زندہ کر رہے ہو داڑیاں منڈا کر. جو تمہیں مٹانے کے در پہ ہے تم ان کے طریقے کو زندہ کر رہے ہو، معاذ اللہ ان کے لباس پہن کر، ان کی طرح بالیاں پہن کر. مسلمانوں غیرت پیدا کرو. اگر تمہیں کسی کے خون سے محبت ہے، اگر تمہیں کسی کی زندگی سے محبت ہے، تم راستوں پہ نکل رہے ہو احتجاج کے لیے، مجھے اس پر کچھ کہنا نہیں ہے، سیاسی معاملہ اہل سیاست جانے. لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں اہل کفر کے خلاف اگر سبق سکھانے کے لیے احتجاج کرنا ہے تو یہ احتجاج کرو. اگر تمہیں داڑھی سے نفرت ہے تو کوئی مسلمان جوان ایسا نہیں ہوگا جس کے چہرے پہ داڑھی نہ سج جائے. اگر تمہیں اسلام سے نفرت ہے تو مسجدوں کو بھر کے بتا دیں گے کہ یہ دیکھو ہم اسلام پہ عمل کر کے کفر کے خلاف وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ تم مرنے کے بعد بھی جہنم میں اس احتجاج کو یاد کر کے تڑپتے رہو گے، نعروں
لائے گا، جو نمازوں کا انقلاب چاہے وہ احتجاج کرنا نمازی بننے کی شکل میں انقلاب لائے گا. سنت رسول پہ عمل کرنا سیکھ جاؤ. دیکھو کیسا نہ